बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच टीवी और मैं हूं आपका होस्ट अदनान राही। नाजरीन, आज की वीडियो में सबसे पहले हम मुल्तान से होने वाले दर्दनाक वाक़ये के हवाले से आपको खौफनाक इंकशाफात बताएंगे और फिर अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर एक नहीं, एक तो आपने सुना होगा कि बाइडन का जो बयान आया है, लेकिन एक नहीं 3-4 खौफनाक और ख़तरनाक हमलों के बारे में बताएंगे जो उसने पाकिस्तान पर किए हैं। और इसके अंदर की जितनी भी कहानी है, इसके पीछे जो कुछ हो रहा है, सब आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं मुल्तान से। नाज़रीन, आपने एक वीडियो वायरल होते हुए देखी होगी जिसमें मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल में लाशों के ढेर लगे हुए हैं और वो ऐसे सिनेरियोज हैं जो ना देखे जा सकते हैं ना दिखाए जा सकते हैं। इतलात मिल रही हैं कि ये कम से कम 500 लाशें हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर चील कौवों की खुराक बन रही हैं। कुछ इतलात मिल रही हैं कि ये लोग पुलिस मुकाबले में मारे गए, कोई बता रहा है कि ये तो वो लापता अफराद थे या गुमशुदा अफराद हैं। हमारा सवाल है कि जो भी हैं, पश्तून हैं, बलोच हैं, पंजाबी हैं, सिंधी हैं या इवन के क्रिमिनल्स हैं, उनकी फैमिलीज़ को, उनके लवाहिकीन को ये डेड बॉडीज़ देना आपका फ़र्ज़ है या उनका हक है, क्योंकि वो इंसान हैं। और अगर आपको लवाहिकीन नहीं मिलते तो कम से कम उन्हें दफना तो दें। इस तरह से इंसानों की लाशों की बेहुरमती तो ना करें कि किसी का जिस्म आधा पड़ा हुआ है, किसी के जिस्म पर ट्राउज़र है, किसी के जिस्म पर बनैन है। यानी खुदा का खौफ करें। क्या ये इंसानों का मुआशरा है? और क्या देखना रह गया है हमारे लिए? बताया जा रहा है कि इनकी बॉडी से ऑर्गन्स निकाले जाते हैं, कोई बता रहा है कि इन्हें बेचा जाता है, कोई बता रहा है कि मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स इन पर एक्सपेरिमेंट्स करते थे, फिर इन पर एक मक्खी छोड़ी जाती थी जो इनका सारा गोश्त खा जाती थी और हड्डियां छोड़ जाती थी, और ये हड्डियां बहुत महंगे दामों एक्सपोर्ट होती हैं दूसरे ममालिक को। जो भी है, तहकीकात होनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए और ज़िम्मेदारान को, इस मुल्क और इस कौम की शर्मिंदगी का बाइस बनने वालों को सज़ा देनी चाहिए। अब आते हैं दूसरी खबर पर। नाज़रीन, इमरान खान को यह मईशत ऐसी हालत में मिली थी कि जो अपने पैरों पर कभी खड़ी ना हो सके, और फिर ऊपर से कोरोना आ गया। उसके बावजूद हमारी इकोनॉमी बूस्ट करने लगी, यानी अनएक्सपेक्टेड था, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। एक्सपोर्ट्स के रिकॉर्ड टूट गए, मुल्क की खजाने भर गए, तिजारती खसारे में रिकॉर्ड कमी आ गई। टेक्सटाइल वाले तो ऑर्डर नहीं ले रहे थे, गुंजाइश ही नहीं थी। आज तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद पड़ी है, उस वक्त ये ऑर्डर नहीं ले रहे थे। ग्रोथ रेट 6% तक पहुंच चुका था। कोई तो ऐसी ताकत थी जिसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जिसे ये पसंद नहीं आ रहा था, और वो ताकत उन लोगों को वापस लेकर आ गई जिन्होंने इस मुल्क का माजी में बेड़ा गर्क किया हुआ था। इमरान खान तो मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा कर रहा था, उस ताकत को पसंद नहीं आया, और हमने आपके सामने अमेरिकी पॉलिसी भी रखी थी जिसमें उन्होंने तस्लीम किया है कि हमने पाकिस्तान को कभी भी फाइनेंशियली स्टेबल होने नहीं देना। तो वो टोला वापस आ गया, और फिर जिसके बारे में कहा जाता था कि मईशत का ये हाल करने वाला सबसे बड़ा मुजरिम ये इसहाक डार है, जो इश्तिहारी था, बस वो रह गया था, उसे भी वापस ले आए। इतना कुछ हो गया, लेकिन अवाम ने तो कुछ भी नहीं किया। अवाम तो निकली ही नहीं। अवाम तो इस इंतज़ार में बैठे हैं कि कब इमरान खान बुलाएगा, उसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं करना। ये सब भी उन ताकतों ने देखा तो उनका हौसला मज़ीद बढ़ गया कि जब इतना सब हज़म कर सकते हैं तो ये भी हज़म कर लेंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया, सुने। IMF ने पाकिस्तान में इक्तिसादी निगरानी के लिए भारतीय निजात खातून गीता गोपीनाथ को तैनात कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी इन्हीं के मातहत काम करेंगे। यानी अमेरिका जान गया है कि इस कौम के साथ कुछ भी कर लो, ये हजम कर जाते हैं। वो सारे चोर, डाकू, लुटेरे, इनको लूटने वाले, इनको बर्बाद करने वाले हमने इनके सर पर फिर से मुसल्लत कर दिए, और जो रह गए थे वो बाइज़्ज़त तौर पर बरी हो गए। कौम हजम कर गई। अगर इमरान खान निकालेगा तो निकलेंगे, तो क्यों ना हम फिर एक कदम और आगे बढ़ें। यानी उनके अंदर जो थोड़ा बहुत खौफ था कि रिएक्शन आएगा, वो ख़त्म हो गया। तो उन्होंने हमारे सर पर एक भारतीय को मुसल्लत कर दिया जो हमारी मईशत की निगरानी करेगी। जैसी भी रिपोर्ट वो स्टेट बैंक से
یا وزارت خزانہ سے مانگے گی اسے دی جائے گی۔ یہ ہم نے خبر رکھی آپ کے سامنے سیاست.pk کی۔ ہمارا گورنر اسٹیٹ بینک، ہمارا وزیر خزانہ ایک بھارتی کے انڈر کام کرے گا، اور کیا وہ بھارتی خاتون یہ کبھی چاہے گی کہ ہماری معیشت بہتر ہو؟ وہ بھی ایسی عورت جو پرو مودی ہے۔ پھر آگے سنیں، ہم نے جو امریکہ کے لیے چین اور روس کو ناراض کیا تاکہ امریکہ خوش ہو جائے، آپ سنیں کہ اس امریکہ نے کیا کیا۔ بزنس ریکارڈر کی خبر ہے، یو ایس ایڈوائزری وارنز سٹیزنز اگینسٹ ٹریولنگ ٹو KP بلوچستان۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو پاکستان میں خاص طور پر KP اور بلوچستان میں سفر کرنے سے منع کر دیا ہے، کیونکہ وہاں پھر سے دہشت گرد آ گئے ہیں۔ یعنی گیمز یہ کھیلیں، پابندیاں ہم پر، بدنامی ہم پر۔ عمران خان کے دور میں تو یہ پابندیاں ہٹ گئی تھیں، ختم ہو گئی تھیں، کیونکہ اس سے ڈرتے تھے کہ وہ اگلے ہی دن CNN پر بیٹھ کر ہماری دھجیاں اڑا دے گا، بتا دے گا دنیا کو کہ سچائی کیا ہے، اصلیت کیا ہے۔ اب پھر وہی سب شروع ہو گیا ہے۔ عمران خان کے آنے کے بعد پہلی بار امریکہ نے پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کب کیا؟ پاکستان کو دہشت گرد کب کہا؟ جب شہباز شریف وزیر اعظم بنا اس کے دوسرے ہی دن، اور وہ بھی بھارت میں کھڑے ہو کر۔ انہیں پتا تھا کہ لیڈر کون ہے، پاکستان کس کے کنٹرول میں ہے، ان کی کیا مجال۔ یعنی وہ ریلیکس ہو گئے کہ عمران خان تو گیا، اب جو چاہو کرو، یہ پوچھیں گے ہمیں۔ پھر کل امریکہ نے 48 صفحات پر مشتمل اپنی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کی رپورٹ دی، جس میں فوکس سارا ایشیا میں ہونے والی دہشت گردی پہ تھا۔ اس میں اتحادیوں کے نام بھی لیے گئے، لیکن پاکستان کا نام نہیں تھا۔ وہ پاکستان جس نے ان کی دہشت گردی کی جنگ میں سب سے زیادہ قربانیاں دی، ٹوٹلی اگنورڈ۔ اس رپورٹ میں فوکس سارا چین اور روس پر تھا کہ وہ دنیا کے لیے کتنے خطرناک ہیں، لیکن وہ الفاظ جو چین اور روس کے لیے بھی اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ استعمال کر سکے، وہ اس نے پاکستان کے لیے استعمال کر دیے، کیونکہ ایزی تھا۔ یہاں کے حکمران کون ہیں؟ غلام۔ جیسے کہ اوباما نے کہا تھا کہ ہم ایبٹ آباد آپریشن کے بعد ڈرے ہوئے تھے کہ پاکستان کیسے ریئیکٹ کرے گا، اور زرداری سے بات ہوئی تو وہ تو ہنس رہا تھا، اس نے ہمیں مبارکباد دی، اور اوباما شوک ہو گیا، وہ بھی حیران ہو گیا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ اینی ویز، خبر سنے کہ بائیڈن نے کیا کہا۔ بائیڈن says پاکستان may be one of the most dangerous nations in the world۔ امریکی صدر نے پاکستان کو دنیا کا خطرناک ترین ملک کہا۔ ایک اور خبر بھی سن لیں، دا منٹ کی ہے، بائیڈن calls پاکستان one of the most dangerous nations then gives a reason۔ اس نے ریزن بھی دی، ریزن آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں، اس سے پہلے آپ کو سارا سینیریو سمجھاتے ہیں۔ کل امریکی اخبارات میں بتایا گیا کہ پاکستان ایک عرصے سے امریکہ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ہمیں صرف افغانستان یا بھارت کے قریب نہ سمجھا جائے، ہماری ایک اپنی پہچان ہے، ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں، 22 کروڑ کی آبادی ہیں، ہمیں امریکہ صرف اور صرف اپنا ہتھیار نہ سمجھے۔ اور یہ مطالبہ عمران خان کے دور میں کیا جاتا رہا۔ دنیا کے ہر پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر عمران خان نے کہا کہ امریکہ ہمیں صرف اور صرف ایک ہتھیار کی طرح استعمال کرتا ہے، اور پھر ہمیں اس گند میں پھینک کر چلا جاتا ہے، اور سارا ملبہ بھی پھر ہم پہ ڈالتا ہے۔ افغان جنگ امریکہ کی جنگ تھی، ہم نے 80,000 جانوں کی قربانیاں دی۔ عمران خان نے کہا کون دیتا ہے کسی کے لیے اتنی قربانی؟ یعنی ایک امریکی کی جان کو خطرہ نہ ہو، اس کے لیے ہم نے اپنے 80,000 لوگ مروا دیے۔ پھر 20 ارب ڈالر کی ہمیں امداد ملی، اور اس جنگ میں ہمیں 200 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ کون کرتا ہے؟ اور پھر بدلے میں کیا ملا کہ یہ جنگ تو ہم پاکستان کی وجہ سے ہارے ہیں، پاکستان دوغلا ہے، پاکستان دہشت گرد ہے، اور وہ بھارت جس نے افغانستان میں دہشت گردی کے اڈے بنائے ہوئے ہیں اور ہم نے ثبوت رکھے، وہ بھارت امن پسند ہے۔ یہ خیر ایک لمبی کہانی ہے، آپ کو پہلے بھی بتائی ہے۔ تو عمران خان ان کو بری طرح سے ہمیشہ ایکسپوز کرتا رہا، اب یہ ریلیکسڈ ہیں۔ تو بائیڈن نے کہا کہ پاکستان ایک خطرناک ملک ہے، وہ اس لیے اس نے ریزن یہ دی کہ پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت ہے اور وہ غیر مستحکم ہے۔ غیر مستحکم ہم کیسے ہیں تو صحیح، ہمارے ملک میں اکثریتی جماعت PTI ہے، لیکن حکومت کوئی اور کر رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان ہے، حکم کسی اور کا چل رہا ہے۔ قیدیوں کی گاڑیاں وزیر اعظم کے گھر کے باہر آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، حکم کون دے رہا ہے؟ ہمارے ملک میں کوئی صحافی سیف نہیں ہے، سارے بڑے چور ڈاکو رہا ہو رہے ہیں۔
جو ایماندار اور محب وطن تھے ان پر کیسز بن رہے ہیں، وہ ننگے ہو رہے ہیں۔ جس دن یہ رجیم چینج آپریشن ہوا تھا، ہم نے کہا تھا کہ یہ حملہ عمران خان پر نہیں، پاکستان پر ہوا ہے، اداروں پر ہوا ہے۔ یہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ عمران خان ان کو کرنے نہیں دے گا، تو صرف اور صرف عمران خان کو سائیڈ پر ہٹایا گیا تاکہ انہوں نے جو کرنا ہے وہ کر سکیں۔ اور آج ہم نے ان کی اتنی بڑی بات مان لی، یہ بھی ہم نے آپ سے کہا تھا، تو کل یہ ہم سے اس سے بڑا مطالبہ کر سکتے ہیں، اور وہ مطالبہ کس قسم کا ہو سکتا ہے۔ اور پھر عمران خان نے بھی کہا تھا، جس پر بڑا اعتراض ہوا تھا، کہ کل کو امریکہ آپ کے ایٹمی اثاثوں پر بھی سوال اٹھائے گا یا ایسی کوئی ڈیمانڈ کرے گا، تو بڑا برا منایا گیا کہ یہ دیکھیں عمران خان کیا کہہ رہا ہے۔ اور آج دیکھیں ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے، یعنی ایٹمی مواد آپ کے پڑوسی ملک میں 2 بار سڑکوں پر بکتا ہوا پکڑا گیا، کوئی نہیں بولا۔ فرانس کا ایٹمی مواد سمندر میں پھٹ گیا اور دنیا نے یہ بات چھپا لی، کیونکہ فرانس ہے۔ امریکہ کا B-52 طیارہ ایٹمی مواد سے بھرا ہوا غائب ہو گیا، خلا میں غائب، فضا میں غائب ہو گیا۔ اور امریکہ ہی دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے ایٹمی ہتھیار چلایا بھی ہوا ہے، اور آج بھی تھریٹ ہے کہ امریکہ اور روس ایک دوسرے کے درمیان ایٹمی ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن خطرہ ہم ہیں۔ پاکستان میں کبھی کوئی اس قسم کا واقعہ ہوا؟ ہمارا ایٹمی پروگرام محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ زرداری یا نواز شریف کے ہاتھوں میں ہوتا تو کب کا ختم ہو چکا ہوتا۔ زرداری تو وہ شخص ہے جو ہمیں JF-17 تھنڈر طیارے نہیں بنانے دیتا تھا۔ دنیا کا محفوظ ترین ایٹمی پروگرام ہمارا ہے، لیکن خطرہ ہم ہیں، کیونکہ ہم واحد مسلمان ایٹمی طاقت ہیں۔ سب سے پہلا ری ایکشن عمران خان کی طرف سے آیا، پھر خرم دستگیر، پھر شیریں میزاری کی طرف سے آیا، دے گا دفتر خارجہ بھی جواب دے گا، کیونکہ یہ حملہ ریاست پر ہوا ہے۔ لیکن وزیر اعظم جس کا سب سے پہلے رسپانس بنتا تھا، وہ ابھی تک تو خاموش ہے۔ حقیقت میں اس ملک کو عمران خان کی ضرورت ہے۔ مجال نہ ہوتی بائیڈن کی، وہ بھاگتا تھا عمران خان سے، عمران خان کو کال نہیں کرتا تھا کہ یہ تو دھجیاں اڑا دے گا۔ کوئی پروپیگینڈا مشینری عمران خان کے آگے کام نہیں کرتی تھی۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔